آپ نے دیکھ تو لیا ہوگا. فارملی میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کراچی کے سابق جنرل سیکرٹری سردار عزیز صاحب، جو NA 248 سے 2018 میں PTI کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، اور وہاں سے بڑا کلوز ایک کنٹیسٹ ہوا تھا ان کا قادر پٹیل کی جو سیٹ جہاں سے جیتے ہیں وہ، اور انہوں نے اچھے خاصے ووٹ وہاں سے لیے تھے، اور مقابلہ بڑا سخت ہوا تھا جس میں قادر پٹیل جو ہے کچھ ووٹوں سے جیتے ہیں. اور آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بہت سارے ساتھی ہیں جن کے نام کچھ میں لے لیتا ہوں، لیکن اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. میں نے روکا ان کو یقینی طور پر، جس طرح ہر دفعہ کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے کم سے کم لوگ آ سکیں ان کو بلائیں، اس لیے کہ کووڈ کا بھی ایشو ہے، ہمارے یہاں جگہ کا بھی مسئلہ ہے. تو جو دوست آئے ہیں اس میں افسر خان خٹک صاحب ہیں جو سابق UC چیئرمین ہیں سلطان آباد کے، کامران ہیں کونسلر ہیں سابق UC 46 سے، ملک اعجاز ان کا تعلق PMLN سے ہے اور یہ کیمالی ٹاؤن کے صدر ہیں، زبیر علی شاہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ہاربر ٹاؤن کے، ذبیح اللہ صاحب انفارمیشن سیکرٹری ہاربر ٹاؤن، ارسلان یوسف زئی سابق صدر یوتھ ونگ کراچی ویسٹ، سفیر خان سابق وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ ساؤتھ، عمیر خٹک سابق وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ ساؤتھ، سید مصطفیٰ سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ ساؤتھ یوتھ ونگ، عامر حنیف سابق کونسلر ہیں کلفٹن سے بلاک 2 سے، حذیفہ ہیں، زاہد جدون سابق کینڈیڈیٹ تھے چیئرمین UC چیئرمین کے ماری پور سے، حیات صاحب ہیں، یاسر شیخ صاحب ہیں جو DHA سے جن کا تعلق ہے، اکبر نیازی صاحب ہیں، عرفان خان ہیں، جمعہ گل اور ان کے ساتھی ہیں جو سوراب گوڈ سے ان کا تعلق ہے، اور حنیف بلوچ صاحب ہیں جن کا تعلق گلبائی سے ہے. ہادی بھائی ہیں جنہوں نے عوامی نیشنل پارٹی سے بھی ریزائن کیا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ابھی یہاں پر موجود ہیں. تو میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سردار عزیز صاحب کا، ان کے ان تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، جنہوں نے آج PTI کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے. ہمارا ان سے رابطہ تھا اور اس میں میں یقیناً اگر نام نہ لوں، ہمارے حاجی چنزیب صاحب جو پہلے مسلم لیگ نون میں ہوا کرتے تھے لیکن آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں اور بہت سرگرم ہیں، اور انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. قادر پٹیل صاحب جو ہیں وہ اس وقت چونکہ موجود نہیں ہیں، وہ نیشنل اسمبلی کا سیشن ہے وہاں پر بزی ہیں، وہ کافی خوش ہیں اور یقیناً انہیں اندازہ ہے کہ سردار عزیز صاحب اور ان کے جو ساتھی خاص طور پر ڈسٹرکٹ ویسٹ سے آ رہے ہیں ان کے اپنے حلقے میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت بہتر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کراچی کے دیگر علاقوں میں جہاں سے اور ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور مزید ہونے والے ہیں. ہمایوں خان صاحب یہاں موجود ہیں. ہمایوں خان صاحب اسی حلقے سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے، اور یقیناً ان کی بھی جو پوزیشن ہے ان دوستوں کی شمولیت کے بعد بہت بہتر ہوگی اور مستحکم ہوگی. میں ان تمام دوستوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو خیالات ان کے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہیں، کراچی میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھانے کے حوالے سے ہیں، جس طرح یہ کراچی کے شہریوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت کراچی میں جس انداز سے کام شروع کیا ہے وہ آپ سب دوست دیکھ رہے ہیں، اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو 2 ضمنی الیکشنز ہوئے، ایک ملیر میں اور ایک ویسٹ میں، نہ صرف ہم نے وہ سیٹیں جیتی ہیں بلکہ پہلے کے مقابلے میں ہم نے ووٹوں میں اپنے اضافہ کیا ہے، جبکہ دوسری جانب PTI کے خاص طور پہ ووٹوں میں بہت کمی آئی ہے اور لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہے. تو میں وقار بھائی سے گزارش کروں گا کہ کچھ وہ بات کریں، پھر سردار عزیز صاحب بات کریں گے، افسر خان خٹک صاحب بات کریں گے، ان سے خیر میرا پرانا بھی ایک تعلق ہے تو وہ بھی یہاں آپ ذکر کریں گے، اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے صدر کی حیثیت سے انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ ایک بہتر ہمارا تعلق رہے، اور ان کے توسط سے مزید دوست پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مزید مستحکم کریں، مضبوط کریں، اور کراچی شہر کے لیے جو چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کی ایک سوچ ہے کہ یہاں کے لوگوں میں پیپلز پارٹی کو مزید ہم پھیلائیں اور اس کا گراف اوپر جائے، اور الیکشنز میں جو بلدیاتی الیکشنز آئندہ ہونے والے ہیں یا جنرل الیکشن جو آئندہ ہوں گے
اس میں پیپلز پارٹی کراچی کی ایک بڑی پارٹی بن کر سامنے آئے. تو میں عزیز بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بات کر لیں, اس کے بعد افسر بھائی کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سعید غنی صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عزت بخشی اور دعوت دی ہمیں پیپلز پارٹی میں شمولیت کی. اور حاجی چنزیب صاحب کا میں شکر گزار ہوں, میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, انہوں نے اس میں اہم کردار انجام دیا. دیکھیں, ہم نے شرافت کی, محبت کی اور خدمت کی سیاست کی ہے اور 12 سال میں پی ٹی آئی میں رہا ہوں. آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی مفاد کے تحت ہم نے پیپلز پارٹی جوائن کی ہے. تو کیا 12 سال میں کوئی ثابت کر دے کہ ہم نے پی ٹی آئی سے کسی قسم کا کوئی مفاد حاصل کیا ہو اور اپنی ذات کے لیے کچھ ان سے مانگا ہو؟ ہم نے ایک نظریے کا ساتھ دیا. ہماری سوچ یہ تھی کہ اس محنت کے جو ورکرز نے کی اس کے نتیجے میں شاید غریب کے حالات تبدیل ہوں, ورکرز کی داد رسی ہو. لیکن میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سعید بھائی کی اجازت سے پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ یہ جو 4-5 لاڈلے آپ نے مسلط کیے ہیں, بے رحم, بے حس, نکمے, اس نے اس پارٹی کو کراچی میں تباہ کیا ہے اور ان 4-5 لوگوں تک یہ پارٹی محدود ہے. جو بھی ثمر ہے, جو بھی پھل ہے, انہی لوگوں تک محدود رہتا ہے, ورکرز تک یا عام عوام تک نہیں پہنچتا. بہرحال میں تلخی نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن یہ ہے کہ اب ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیپلز پارٹی میں آئے ہیں اور اسی سوچ کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم نے اپنے صوبے کی, اپنے ملک کی, اپنے شہر کی, صوبہ سندھ کی ترقی میں یہاں کے بدحال غریب لوگوں کی داد رسی کے لیے ہمیں سعید غنی صاحب نے یہ باور کرایا کہ انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے ساتھ اس کوشش میں, اس مہم میں ساتھ دیں گے. اور آج یہ ابتدا ہے انشاءاللہ, اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ اب یہ شہر ہمارے ساتھی محنت کریں گے, اپنی جگہ بنائیں گے آپ کے دلوں میں محبت سے, اور پیپلز پارٹی کو کراچی میں, سندھ میں, جہاں بھی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کا قلعہ بنا کے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. بہت شکریہ سر. افسر خان خٹک. السلام علیکم. جیسے سردار صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے میں سعید غنی بھائی کا, جن سے میرے ذاتی تعلقات ہیں اور آج میں جس مقام پہ بینک میں بیٹھا ہوتا ہوں, ایم سی بی میں جاب کرتا ہوں, ان کے والد صاحب نے مجھے وہاں اپوائنٹمنٹ کیا تھا بلا تعصب. ایک خاندانی مطلب کہ میرے ایک آئیڈیل شخصیت تھے عثمان غنی صاحب, جن کا بینک سے, یونین سے وابستہ رہا ہے اور جو میرے خیال میں پورے کراچی کا, پورے پاکستان کی انڈسٹری ان کو جانتے ہوں گے کہ ان کا ایک نام تھا. اور آج بھی جو سعید بھائی بیٹھے ہوئے ان کی محنت اور ان کی پل کی وجہ سے بیٹھے ہوئے, جو عزت سعید بھائی کو ملی, کاش ہمارے عثمان غنی صاحب اس دنیا میں ہوتے تو مجھے سب سے بڑی خوشی ہوتی. اور میں پیپلز پارٹی کے قیادت کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج ایک موقع ملا. میں اپنے سابقہ ایم پی ہمایوں محمد خان کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپروچ بھی کیا, اور سعید غنی بھی سے سعید غنی بھائی سے ہماری کافی میری میٹنگ ہو چکی تھی. ایز اے میرے بینکر جنرل سیکرٹری تھے, تو میرے ان سے گھریلو سلام دعا بہت اچھی, فیملی کی بھی اچھی تعلقات ہیں. تو انشاءاللہ جیسے سردار صاحب نے کہا ہے کہ آج اگر ہم پیپلز پارٹی میں آئے ہیں تو کوئی وجوہات ایسا نہیں کہ کوئی ہمیں کوئی خاص نوازا جا رہا ہے, صرف لوگ کام چاہتے ہیں. اب 12 سال مجھے بھی پی ٹی آئی میں ہو گئے. اب شاہ نواز جدون جو ہمارے حلقے کے ایم پی اے صاحب ہیں, وہ بیچارے در بدر, مجھے ترس آتا ہے اس پہ کہ میں نے چیئرمینی میں کم از کم اتنا کچھ کیا کہ کم از کم اپنا نام عزت بچائیے. اب شاہ نواز جدون نے گلیوں میں بیچارے اس کو کیا کس نام سے پکارتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. ہر ایم پی کی یہ حالات ہیں, کوئی کام ہو نہیں رہا ہے, نہ فیڈرل ان کو فنڈ دے رہے ہیں, اور مطلب کہ کوئی کام ہی نہیں ہے. اور ہم صرف چاہتے ہیں کہ لوگوں کے کام ہو. وہ ایک زمانہ تھا لوگ جو ہے نا نعروں کے پیچھے جاتے تھے کہ یہ فلانا زندہ باد, لوگ ہوشیار ہو گئے. اب کراچی بدل گیا اور پیپلز پارٹی نے واقعی, میں کچھ محسوس کروں, تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر دوں. اگر آپ غور کریں تو سڑکوں پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے. یہ ہمارے آنے سے نہیں, ہمارے سے پہلے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے میڈیا کو آنکھیں دی ہوئی, سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ کراچی تبدیل ہو رہا ہے. اور جہاں جہاں آپ دیکھیں, خاص طور پی آئی ڈی سی کا برج دیکھیں, کہیں بھی جائیں, مائی کلاچی بھی جائیں, ادھر ادھر آپ راستوں میں جائیں تو سڑکوں پہ بڑا کام ہو رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہم جو اس مقصد کے لیے آئے, ہمارا اور بلاول صاحب کا یہی ایک ہی ٹارگیٹ ہے کہ کراچی کو تبدیل کیا جائے, اور انشاءاللہ
مجھے پورا یقین ہے اور مجھے سعید غنی صاحب سے بڑی امیدیں ہیں کہ وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے. اور میں اپنے قادر پٹل جو ہمارے علاقے کے MNA صاحب ہیں ان سے بھی امید رکھتا ہوں. اور ہمارے کیونکہ چونکہ سردار صاحب کے توسط سے ہم آئے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. خصوصاً اپنے علاقے UC 46 سلطان آباد جہاں سے میں منتخب ہوں, ہمارے پاس حبیب اللہ سوادی جو وارڈ کے صدر ہیں وہ آئے ہیں, ان کی کابینہ آئی ہوئی, یاز بھائی ہیں, امن ظہور صاحب ہیں, ان تمام دوستوں کا. اور PTI میں ہمارے اتنے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سلطان آباد میں سعید بھائی کو بھی دعوت دوں گا کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سرپرائز ان کو اور بھی ملیں گے, کیونکہ یہ سردار صاحب نے ایک ایمرجنسی کال پہ ہم نے آئے, حقیقت موقع بھی نہیں دیا, نہ کسی سے مشاورت کی. سردار صاحب کی بات پہ ہم نے لبے کا. اور میں خصوصاً اپنے سابقہ MP ہمایوں محمد خان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے کافی مرتبہ اپروچ کیا, اور میں ان کا بھی اور تمام پیپلز پارٹی کے دوستوں کا, سلطان آباد کی قیادت کا بھی شکر ہے کہ آج یہاں پہنچے. یوسف مسعود صاحب جو سابقہ وارڈ صدر ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں, اور تمام دوستوں کا. امید رکھتا ہوں کہ سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ علاقے کے لحاظ سے میں ڈسٹرکٹ ویسٹ کی بات کروں گا انشاءاللہ. میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میں نے PTI کا وہاں سے صفایا نہیں کیا تو میرے خیال میں ہمارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ کیماڑی سے ڈسٹرکٹ ویسٹ سے PTI کا صفایا کر کے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ میں اپنے دوستوں کو خوش آمدید کہوں, میں اپنے صحافی بھائیوں سے اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں راجہ طارق کے انتقال پر. راجہ طارق ایک بہت سینئر صحافی تھے اور ہماری پریس کانفرنس کی شان ہوا کرتے تھے, اور میں نے ان کے ساتھ کچھ 25-30 سال سے میرے ان کے ساتھ روابط تھے, واسطہ تھا. اور ان کے انتقال سے جو خلا آپ دوستوں کی برادری میں پیدا ہوا ہے وہ شاید میں اپنی پارٹی کی طرف سے آپ سب سے اس کا تعزیت کرتا ہوں. آج بہت خوشی کا دن ہے کہ سردار عزیز صاحب اور ان کے ساتھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. سردار عزیز صاحب کا ایک پرانا ایک سیاسی گھرانہ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ایک بہت طویل عرصہ ساتھ بھی رہا. ان کے بڑے بھائی سردار حنیف صاحب MRD موومنٹ کی کے بہت روح رواں ہوا کرتے تھے, اور ان کی بڑی قربانیاں رہیں اس کے اندر, اور ان کی پوری فیملی پولیٹیکل فیملی ہے, بھائی بھی ان کے. تو آج سردار عزیز صاحب جو اور ان کے تمام ساتھی, میں ان سب کو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور ان کی شمولیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت تقویت ملے گی. انشاءاللہ کراچی میں پیپلز پارٹی جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور جس طریقے سے پارٹی میں شمولیت لوگ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اور جہاں تک بات آپ دیکھتے ہیں کراچی شہر کے حوالے سے, ابھی آپ جو 15 جون کو جو بجٹ پیش ہوا اس میں آپ اس کی میں کراچی میں جو اسکیمیں دی گئی ہیں اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی کو کس طرح سے اون کرتی ہے, اور کس طریقے سے اس نے, یہ نہیں کہ ہم نے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں اسکیمیں دی ہیں, ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی دی ہیں, ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی دی ہیں, ڈسٹرکٹ کورنگی میں بھی دی ہیں. ہمارے لیے تمام ضلع یکساں اہمیت کے حامل ہیں, اور اس میں آپ چاہے اورنگی ٹاؤن کو آپ لے لیں, چاہے آپ نارتھ اسلام آباد کو لے لیں, چاہے نئی کراچی کو لے لیں, چاہے آپ لانڈی کو لے لیں, شاہ فیصل کو لے لیں, ہر علاقے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا ترقی کا سفر جاری ہے. اور یہ دوست جو آئے ہیں ہمارے, انشاءاللہ ان کی مشاورت سے بھی اور ان کی مدد سے بھی ہم پارٹی کو مزید گراس روٹ پہ, آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے گراس روٹ پہ اپنی تنظیم سازی بھی تقریباً مکمل کر دی ہے, اور 3 ضلع تو ہم نے اناؤنس بھی کر دیے ہیں. تو اس طرح پارٹی ہماری بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے, اور آنے والا جو بلدیاتی الیکشن ہوگا اس کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے اپنی تیاریاں کر رہی ہے. انشاءاللہ آپ کو بریک تھرو دیں گے, اور آنے والے جنرل الیکشن کے اندر بھی میں انشاءاللہ یہ بات, یہ صورتحال کے حوالے سے جو کراچی شہر میں جو ایک تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ 50% سے زیادہ MNA کی سیٹیں بھی اور 50% سے زیادہ MP کی سیٹیں بھی پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ کراچی کے عوام کی ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ حاصل کرے گی, اور پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن میں بھی سرپرائز دے گی اور جنرل الیکشن میں بھی سرپرائز دے گی. میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام دوستوں کو اور جن لوگوں نے ان کو لانے میں مدد کی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ایک طاقت کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے اور ہم ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ کراچی شہر میں مزید ترقیاتی کام بھی کریں گے, اور انشاءاللہ کراچی میں بہتر سے بہتر انشاءاللہ ماحول پیدا کریں گے. بہت شکریہ.
पता नहीं होगा सरदार मैंने देखिए, एक तो अगर आपने आज की हुकूमतों में मवाजना करना है तो 3 सूबाई हुकूमतें हैं, एक वफाकी हुकूमत है। मैं दावे से कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट हो या तीनों सूबाई हुकूमतें हों, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी उनसे बेहतर है, हर तरह से बेहतर है। हमारे चीफ मिनिस्टर काबिलियत में सबसे ज़्यादा हैं, हमारी कैबिनेट की परफॉर्मेंस उनसे बेहतर है, हमारे सूबे में जो अवामी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। देखें, अगर तो कोई ये कहे कि जी हमने बसें नहीं चलाई, मैं मानता हूँ हमारी कोताही है कि शायद बसें जिस तरह से चलनी चाहिए थी, आ जानी चाहिए थी, नहीं आई। लेकिन हम ये भी तो दावा करते हैं कि हमने जो गरीब आदमी का एक बुनियादी मसला है कि उसको मुफ्त सेहत की बेहतरीन सहूलतें मिलें। मुझे कोई मवाजना करके बताएं कि किसी सूबे का मुकाबला सिंध के साथ आप कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर दिल का मर्ज हो, गुर्दे की बीमारियाँ हों, जिगर की पैबंदकारी हो, क्रोनिया की पैबंदकारी हो, या किसी भी किस्म की जो फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन ट्रीटमेंट है, वो सिंध के अलावा या सिंध के मुकाबले में किसी सूबे में अगर दस्तयाब है तो मुझे बता दीजिए। सिंध सूबे ने सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, सिंध सूबे ने सबसे ज़्यादा कैडेट कॉलेज बनाए, सिंध सूबे ने सबसे ज़्यादा पब्लिक स्कूल बनाए हैं और इनकी कारकर्दगी भी अच्छी है। सिंध सूबा वो पहला सूबा है जहां लड़कियों के लिए हमने कैडेट कॉलेज बनाया और दूसरा कैडेट कॉलेज यहां बन रहा है। तो हमने जो लोगों की बुनियादी चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो दी है, लेकिन बाकी काम भी ज़ाहिर डेवलपमेंट के जो काम बता रहे हैं। कराची में अगर कोई कहे कि कुछ नहीं हुआ तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कराची में इस वक्त जो है बहुत सारा डेवलपमेंट का काम पहले हो चुका है, बहुत हो रहा है। इस बजट में भी जो अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले पेश किया है, कराची में तरक्याती काम जो हो रहे हैं और सूबाई हुकूमत की फंडिंग से या जो डोनर्स हमारे हैं उनकी मदद से हो रहे हैं, उनकी लागत जो है वो 990 अरब रुपए के करीब है, 990 अरब रुपए। और इस साल के तरक्याती बजट में से कराची के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद की स्कीमें हैं और इन स्कीमों में NICVT को दिया जाने वाला पैसा शामिल नहीं है, इन स्कीमों में SIUT को दिए जाने वाला पैसा शामिल नहीं है, NIBD को जो पैसे देते हैं वो शामिल नहीं है, इंडस को जो पैसा देते हैं वो शामिल नहीं है। इसके अलावा भी कराची में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर लोगों को बेहतर सहूलियत की सेहत की सहूलियात के लिए सिंध गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है। अगर ये पैसे आप सारे मिला लें तो कम से कम भी 150 अरब रुपए सिर्फ कराची के लोगों की खिदमत के लिए हम खर्च कर रहे हैं। तो अगर कहीं से ये राय आ जाए कि जी पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है या नहीं हो रही, तो मेरे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो जज साहिबान हैं इंतहाई काबिल एहतराम हैं, जिन ओहदों पर वो फाइज हैं वो बहुत ही काबिल एहतराम हैं, उनका एहतराम हम सब पर पाबंद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जजेस की ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे ये तासुर हो कि कोई हमारा सियासी मुखालिफ जो है वो बात कर रहा है। हमें वो रहनुमाई करें, हमें बताएं रास्ता, हमारी गलतियां हैं हमें बुलाएं कोर्ट में, हमारी पूरी कैबिनेट को बुलाएं, पूरी गवर्नमेंट को बुलाएं, चीफ मिनिस्टर को बुलाएं और हमसे पूछें कि हमने क्या किया है, हम क्या करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं इससे हमारी भी मदद होगी और शायद लोगों के मसाइल भी हल होंगे। ये बताएं कि MKM का ये कहना है कि जो काम उन्होंने किए हैं वो आप नहीं कर सकते। ये आप एतराफ़ करते हैं ना कि उन्होंने जो काम किए हैं वो नहीं कर सके आप काम। और दूसरा ये कि कल उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आला ने जो भी इल्ज़ाम लगाए हम उसको मुस्तरद कर दें। सर ये इसमें ऐड कर लें, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये जो PMLA फिल्म थी उसकी इजाज़त जो इसका वालिद साहब था उसने इजाज़त दी थी, उसके आप MKM वाला काम कर सकते हैं आप? देखें, जो पहला आपका सवाल है, जाहिर है कि जो गुल MKM ने खिलाए हैं शहर में वो ना हम कर सकते हैं ना अल्लाह करे किसी और कोई और करे। और बड़ी मुश्किल से उन कामों से, उन कारकर्दगियों से, MKM के उन काबिल फ़ख्र कारनामों से इस मुल्क की और शहर की जान छूटी है और हम नहीं चाहेंगे कि वो काम वो भी शुरू करें, हम दोबारा करें या हम किसी उनके रास्ते पे चल पड़ें। तो जो कत्तो गारतगरी, जो खूरेजी, जो बदअमनी MKM ने शहर में फैलाई है, हम उनको फॉलो नहीं कर सकते और हम करना भी नहीं चाहते। जहाँ तक
مسترد کرنے کی بات ہے. میرا خیال ہے سی ایم صاحب نے کل ایک بڑی اچھی بات کہی کہ وہ جن کو لوگ مسترد کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کے ووٹ جو ملیر میں نکلے ہیں کوئی 2000 کے قریب اس سیٹ پہ, ٹھیک ہے, جو بلدیہ میں نکلے ہیں وہ 5000 نکلے ہیں. تو وہ شہر جہاں سے ایم کیو ایم یہ سیٹ جیتا کرتی تھی اور ان کے ووٹ 80-80 ہزار اور لاکھ تک جایا کرتے تھے, آج اگر ایم کیو ایم کے لوگ 5000 ووٹوں پر جو ہے بیٹھے ہیں تو انہیں اپنی ذلت آمیز شکست پر جو ہے غور کرنا چاہیے. ان کو کراچی کے لوگ کیوں مسترد کر رہے ہیں اس پہ ان کو غور کرنا چاہیے. یہ کیوں کراچی کے لوگوں کی جو پسندیدگی کی فہرست ہے اس میں آخری نمبروں پر جا رہے ہیں, اس پر ان کو غور کرنا چاہیے. باقی جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, اگر وہ کاز لسٹ جو چیف جسٹس صاحب جاری کرتے ہیں آنے سے پہلے, اگر اس کاز لسٹ کو دیکھیں تو اس میں جو پہلا کیس لکھا ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے نعمت اللہ خان ورسز پروونس آف سندھ اور دیگر ادارے. یہ نعمت اللہ خان صاحب کا کیس تھا کیا؟ نعمت اللہ خان صاحب کا کیس یہ تھا ایم کیو ایم نے کراچی میں پارکس کے اوپر, گراؤنڈز کے اوپر, سڑکوں کے اوپر, نالوں کے اوپر, ایمینٹی پلاٹس کے اوپر انکروچمنٹ کروائی ہے, پلاٹنگ کروائی ہے اور اپنے لوگوں کو الرٹ کیا ہے. یہ میرا نہیں, جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اصل کیس وہ یہ تھا. جو پریئر تھی نعمت اللہ خان صاحب کی وہ یہ تھی کہ جی ان سے یہ خالی کروایا جائے. تو ایم کیو ایم کے کارنامے سے جو ہے نا اس سے تو عدالتوں میں اگر آپ جائیں گے تو ان کے ریکارڈ روم بھرے ہوئے ہیں سارے کے سارے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ماضی میں, بالکل ہوئی ہے. کراچی میں ایمینٹی پلاٹ پر قبضے ہوئے ہیں, بالکل ہوئے ہیں. کراچی میں لوگوں کو غلط طور پہ آباد کرایا گیا, بالکل کرایا گیا ہے. تو میری تو گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں, چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں چاہے وہ غیر سیاسی لوگ ہیں, سرکاری افسر ہیں, ان کے خلاف بالکل وہ کارروائی کا فیصلہ کریں. اور لیکن صرف جو ہے آج جو ہے حکومت سندھ چونکہ بیٹھی ہے تو ہم پر صرف وہ جو آ کے سارا بار پڑتا ہے, ٹھیک ہے ہم تیار ہیں اس کے لیے چونکہ ہم حکومت میں ہیں, لیکن جو ایکچوئل رسپانسبل ان چیزوں کے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ مسئلہ ہے, ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک آبادی جو کسی گراؤنڈ کے اوپر, پارک کے اوپر بنا دی گئی ہے اور وہاں ہزاروں گھر بن گئے, میری ہمت نہیں ہے, حکومت کی ہمت نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی کہ وہاں رہنے والے ہزاروں لوگوں کو آرام سے بے گھر کر دے. عدالت کا فیصلہ آتا ہے, ادارے جو ہیں وہ اس پہ کام کرتے ہیں, اس پہ کارروائی ہوتی ہے. جس طرح کل آپ نے دیکھا پویلین اینڈ پہ بھی ہوا, الادین پارک پر بھی ہوا, اب کچھ اور آرڈرز ہوئے ہیں, شاید اس پر بھی ہو جائے گا. تو عدالت کی فیصلوں کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے, لیکن کوئی حکومت خود سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے گھر نہیں کر سکتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ ساری آبادیاں ہو رہی تھیں اس وقت جو حکومت میں تھے, جو مختلف عہدوں پر بیٹھے تھے, ان کو یہ کرنا چاہیے تھا. اس وقت کسی نے نہیں کیا. TP2 پہ قبضہ ہو رہا تھا, میں چیخ رہا تھا, میں خط لکھ رہا تھا, میں کونسل میں شور کر رہا تھا, مجھے مارا گیا کونسل کے اندر اس لیے کہ جی میں TP2 پہ بات کیوں کرتا ہوں, میرے گاڑی کے اوپر حملہ ہوا, فائرنگ ہوئی میرے اوپر. اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ جناب آپ کیوں یہ کر رہے ہیں اور کسی کو روکیں. لیکن جب وہ قبضے ہو گئے, جب وہ ہزاروں گھر بن گئے, آج اگر کوئی کہے کہ اٹھاؤ ان کو, تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہ چیزیں ہو رہی تھیں اس وقت کو روکنے کی ضرورت تھی. آپ کے دور میں انہوں نے کہا کہ الادین پارک کی الاٹمنٹ کے معاملے پر رینجرز والے آئے اور مجھ سے زبردستی وہ الاٹمنٹ کروائی. تو ادارے کراچی پر کتنے تعداد میں قبضہ کرنے میں ملوث ہیں, کن کن اداروں کا کراچی کی زمینوں پر بھی قبضہ ہے؟ دیکھیں میں نے پارک تو چھوڑ دیا, لیکن اس کے علاوہ دیگر جگہوں کے بارے میں کورٹ نے کہا ہے سینما ہے اور دیگر جگہ ہے, کچھ جگہوں کو روکنے کا کہا ہے کہ یہاں پر طرف ایسے کام نہ کریں, یہ سمجھ رکاری کے لیے حکومت پولیس وہ جگہ چھوڑ رہی ہے. جگہ ہے جو ہم کو چھوڑنے میں جب سینٹرل گورنمنٹ لیٹر لکھے گی آپ کے اندر آتا ہے. دیکھیں پہلا جو ان کا سوال ہے, میں نے فہیم الزماں صاحب کی یہ بات نہیں سنی ہے, لیکن اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو عدالت کو اس پر بھی ظاہر ہے کہ اس کا پورا ریکارڈ لینا چاہیے, فہیم الزماں صاحب کو بلانا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں کس طرح سے ہوئی ہیں اور جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ان کو بات کرنی چاہیے. جو دوسری بات آپ نے کہی, دیکھیں میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ پویلین اینڈ پارک ہو, یہ اپنا کلب ہو یا الادین میں بنی ہوئی مارکیٹ ہو سکتا ہے, میں یقین سے نہیں کہتا, یہ ہو سکتا غلط ہوئے سارے کام, ممکن ہے اس کے پیچھے کوئی بھی انوالو ہو, لیکن پچھلے 10, 15, 20 سالوں میں 30 سالوں میں وہاں مختلف لوگوں نے اپنے کاروبار شروع کیے, وہ انویسٹمنٹ کی اور وہاں ہزاروں لوگ اپنا روزگار کماتے تھے. تو اگر ہمیں ان چیزوں کو ختم بھی کرنا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت ہمیں ضرور دینا چاہیے تاکہ وہ ری سیٹل ہو جائیں. ایک آدمی کی اگر دکان ہے, وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے, تو کل تک وہ بیچارہ بچوں کا پیٹ پال رہا تھا, آج وہ سڑک پہ آ گیا. تو اتنی
तेज़ी से जो काम होते हैं उससे इंसानी अलमियत जन्म लेते हैं और ये हमें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। मेरी तो इस्तदा है अदालत से भी कि बिल्कुल आपको इख्तियार है, आप फैसले करें, आपका ये काम है कि गलत जो काम हुए उनको दुरुस्त करें, लेकिन उन गलत कामों को ठीक करने की वजह से जो बेगुनाह लोग जिनका कसूर कोई नहीं है अगर वो मुतासिर होते हैं तो हमें उनकी प्रॉपर रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन का जो है प्लान बनाना चाहिए, उसके बाद ये काम करना चाहिए। अच्छा, ये बता दें कि कौमी असेंबली और सिंध असेंबली में पहली मरतबा सीटियों की आवाज़ सुनाई दी, तो ये किसका फार्मूला है, इसका मुअज्जिद कौन है और ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्या तासुर देना चाह रहे हैं इस तरह की हरकतें? देखिए, मुझे पहले तो जब सिंध असेंबली में ये सब कुछ हुआ उस वक्त मुझे नहीं पता था कि नेशनल असेंबली में भी सीटियां बज रही हैं, लेकिन हमने देखा कि वहाँ भी और यहाँ भी एक ही वक्त में सीटें बज रही थी। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मंसूबा साज को एक है जिसने भी प्लान किया। और ज़ाहिर है कि कराची वाले बेचारे जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं असेंबली में, उनके पास तो फैसला साजी का इख्तियार नहीं है, ये फैसला इस्लामाबाद से ही हुआ होगा। और इस्लामाबाद में अगर बदतमीज़ी करने वालों को, गालम गलोच करने वालों को, मार कुटाई करने वालों को उनकी पार्टी की लीडरशिप शाबाशी देगी तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। और मुझे ये कहते हुए शायद कोई शुबा नहीं है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये वज़ीर आज़म की ईमा पर हुआ है और उनके कहने पर हुआ है, इसलिए कि अगर जो परसों हुआ असेंबली में उसके बाद बहुत शोर मचा, दुनिया भर में रुसवा हुए हम पाकिस्तानी, और उसके बाद स्पीकर ने कोई एक दिखावे के लिए कार्रवाई भी की, तो फिर कल नहीं होना चाहिए था, लेकिन कल फिर रिपीट हुआ। तो परसों जो है लोगों को शाबाशियां बड़ी मिली होंगी, अच्छा डिनर करवाया गया होगा और वहाँ तारीफें की होंगी कि जिसने जितनी बदतमीजी की होगी उसको आगे बिठाया गया होगा। तो फिर जो लोग रह गए होंगे उन्होंने कल फिर ये किया होगा कि फिर हम अच्छा खाना खाएं और अगली नशिस्त में फिर बैठ जाएं। तो ये रिवायात अगर लीडरशिप की जानिब से शुरू होंगी, सरपरस्ती होगी, पजीराई होगी, तो बदकिस्मती से ये रिवायात आगे बढ़ेगी। माजी में असेंबलियों में जब हुआ है ऑपोजिशन करती थी, हुकूमत कोशिश करती थी कि ना हो, लेकिन अगर ऑपोजिशन लीडर तकरीर करे तो हुकूमत ने कभी नहीं किया होगा। आपने मुझे मिसाल नहीं मिलती कि वो तकरीर कर रहे हो और हुकूमत जो है वो उछल उछल के वजीर जो है टेबलों पे चढ़ रहे हो, किताबें मार रहे हो, ये मुझे याद नहीं पड़ता। तो ये जो कुछ हुआ है पहली मरतबा हुआ है और एक नई रिवायात है। तो जो बात हम कहते हैं कि पीटीआई कंटेनर से आज भी नहीं उतरी है, हुकूमत में आ गए, उन्हें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से गैर जिम्मेदारी हो रही है और जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। मुझे नहीं पता, किसी ने बता दिया है कि अगर हंगामा आ रहा नहीं करेंगे तो आपकी हुकूमत चली जाएगी, तो हो सकता है इसलिए करवा रहे हो क्योंकि चलता मामला इसी पर है। जी, देखें, मैं ये बात बार बार कह चुका हूं, दोबारा कह देता हूं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी स्कूल की फीसों में रियायत नहीं दी गई। सिर्फ इस्लामाबाद में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि 20% जो स्कूल की फीसें हैं उसमें रियायत दी जाएगी, लेकिन सिर्फ उन स्कूलों में जहां पर फीस 8,000 से ऊपर है। इसका मतलब है गरीब आदमी को तो नहीं मिलेगी, ठीक है, बाकी पूरे मुल्क में कहीं नहीं हुआ। पिछले साल जो रियायत दी गई थी पूरे मुल्क में, उसकी वजह यह थी कि पिछले बरस कोविड की वजह से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन था, कारोबार बंद था और कोई बिजनेस नहीं हो रहा था, लोगों का ज़राए आमदन जो है वो मुतासिर हुआ था, इसलिए ये रियायत हुई। लेकिन उसके नतीजे में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बंद हो गए और मुतासिर हुए, उन्होंने लोगों को निकाल दिया। तो जब आप ये कहते हैं कि जी वालिदैन के ऊपर दबाव है, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ कि एक बर्डन उनके ऊपर है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाएं। प्राइवेट स्कूल इस मुल्क में तालीम की फराहमी में एक अपना किरदार अदा करते हैं। अगर स्कूल्स बंद हो जाएंगे, उन स्कूलों को दोबारा रीओपन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर स्कूल रीओपन नहीं होंगे तो हमारे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो अच्छा खासा नंबर है मुल्क में, उसमें इजाफा होगा। तो हुकूमतों को, महकमा तालीम को दोनों पहलू देखने पड़ते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की तालीम आगे चल के मुतासिर हों, अच्छे खासे स्कूल बंद हो जाएं, ये कोई भी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। थैंक यू। जी जी,
जी मैंने वो बस हो गई। ठीक है। पाकिस्तान आगे आते ही अगले किस जून से प्राइमरी स्कूल क्या बनने जा रहे हैं और दूसरी बात यही कि टीचर्स को वैक्सीनेशन नहीं हो सकती है, वैक्सीन नहीं हो सकती। देखें, मैं बात ये पहले बता चुका हूँ। प्राइवेट स्कूल जो हैं या सरकारी स्कूल हैं प्राइमरी, वो इंशाल्लाह ताला 21 तारीख से जो है वो रीओपन हो जाएंगे। हमने उसमें सिर्फ एक रखी है कि अगर नंबर्स ज़्यादा नहीं बढ़े तो, लेकिन अभी तक नंबर्स जो हैं वो निस्बतन अंडर कंट्रोल तो नहीं, लेकिन नीचे आ गए हैं काफ़ी, तो स्कूल खुल जाएंगे। बाकी आपने क्या पूछा है? देखिए, वैक्सीनेशन जो है वो काफ़ी हद तक टीचर्स ने करवा ली है, और ये हमने बुनियादी शर्त रखी है स्कूलों को खोलने के लिए कि जो स्कूल खुलेंगे वहाँ अमले की वैक्सीनेशन ज़रूरी है। थैंक यू।